جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ روک سکتے ہو تو روکو، روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی، یہ ہے اس کی مجبوری۔ ناظرین، اولاد اور والدین کا رشتہ ایک عظیم اور لازوال رشتہ ہے۔ اس کی بنیادیں جہاں محبت، پیار اور اخلاص میں بڑی گہری ہوتی ہیں، وہیں اس رشتے کا تقاضا ہے کہ دونوں کے درمیان تربیت کے پہلو کو کبھی بھی نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ تربیت کا یہ پہلو اولاد کا بنیادی حق ہے، اور والدین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ماں کو اللہ نے ممتا سے نوازا ہے، اور والد کو اللہ رب العزت نے پیار، محبت اور شفقت سے مالا مال فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر اولاد کی محبت ایک فطری محبت ہے جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہے۔ دنیا میں کوئی ماں باپ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی اولاد کہیں گڑھے میں گرے، دریا نہر کھالے یا گٹر میں گر جائے، تو پھر والدین اس بات کے اوپر توجہ کیوں نہیں کرتے کہ ان کی اولاد کہیں جہنم کے گڑھوں میں تو نہیں گر رہی۔ ہمیں اپنی اولاد کی اس حوالے سے بھی فکر ہونی چاہیے، اور اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں۔ عربی شاعر کہتا ہے، اولادنا اکبادنا تمشی علی الارض۔ ہماری اولاد یہ جو سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ گامزن ہے اور چلی جا رہی ہے، ان کو
صرف انسان اور چلتی پھرتی مشینیں مت سمجھیے، اولادنا اکبادنا، یہ ہمارے جگر گوشے ہیں اور ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ تو جب یہ ہمارے لیے جگر گوشے ہیں تو پھر ہم ان کا اہتمام کیوں نہیں کرتے، اور جو ان کا پورا حق بنتا ہے وہ ان کو کیوں نہیں دے پاتے؟ والدین کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ عربی کی ضرب المثل ہے الکرد غزال فی عین امہ، کہ بندریا کی نظر میں حسن و جمال کے اندر بندریا کا بچہ وہ ہرن سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو، ایک بندریا اپنے بچے کا کتنا خیال رکھتی ہے، وہ اس کے جسم کو سہلاتی بھی ہے، اس کی صفائی کا بھی اہتمام کرتی ہے، اس کی جوؤں کو نکال رہی ہوتی ہے، اس پہ پورا دھیان دے رہی ہوتی ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ اپنے اوپر اٹھائے گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اپنے بچوں کو اتنی بھی اہمیت نہیں دے سکیں گے اس دنیا کی مصروفیات میں اور مادی زندگی کی دوڑ میں؟ ہم اپنی اولاد کو وہ ویلیو بھی نہیں دے سکیں گے جو ایک جنگل کے اندر بندریا اپنے بچے کو دے دیتی ہے؟ اگر ہم نے پرواہ نہ کی تو یقین کیجئے اور بھی شاید کوئی ان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے، ہمارا کل بہتر بنائے، تو ہمیں کل کی نوجوان نسل اور آج کی نرسری اس کو پوری توجہ دینی ہوگی۔ ناظرین، یہ بھی حقیقت ہے کہ اولاد انسان کے لیے نعمت کبریٰ ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی زکوٰۃ اس کا شکر ہوتا ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ النعم المعروف، اللہ کی نعمتوں کی زکوٰۃ یہ ہے، اور اس کا شکریہ یہ ہے کہ انسان نیکی میں آگے بڑھ جائے، اچھائی اور بھلائی میں سبقت لے جائے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی زکوٰۃ دینی ہے، رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم اس کو صالح بنا دیں، مصلح بنا دیں، اور اس کے بہتر مستقبل کے لیے اس کے آج کو اچھا کر دیں۔ یقیناً آج کا اچھا بچہ یہی کل کا اچھا نوجوان ہوگا، اور کل کا بہترین نوجوان پرسوں کا بہترین باپ بن سکتا ہے۔ یہی مثال آپ بچیوں میں لے لیں۔ آج کی اچھی بچی، تربیت یافتہ بچی، کل کی بہترین جوان ہوگی، اور کل کی نوجوان پرسوں کی اچھی ماں ہوگی۔ اگر ہم آئندہ دنوں میں اپنے معاشرے کو اچھے ماں باپ سے نوازنا چاہتے ہیں اور ان کو بہترین سٹیج پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس معاملے کو ڈیلے نہیں کرنا ہوگا، اس کی آج ہی خبر لینی ہوگی اور اسے ابھی سے سٹارٹ کرنا ہوگا۔ لہٰذا ہماری یہ ملاقات جو کہ اطفال کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی اصلاح کے حوالے سے ہے، اس میں چند نکات مد نظر رہیں۔ تربیت کی طرف قدم اٹھائیے، ضرور اٹھائیے، لیکن سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ تربیت کرنے والے کو خود بھی تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ جو شخص خود تربیت سے محروم ہوگا، عربی ضرب المثل ہے فاقد الشیء لا یعطیک، جو بیچارہ خود محروم ہے اور اس کا دامن خالی ہے، وہ کسی اور کے دامن میں کیا ڈالے گا؟
لہٰذا جس کی اپنی تربیت نہیں ہو سکی، جس کی اپنی اصلاح مطلوب ہے، جس کی اپنی درستگی ابھی باقی ہے، وہ کسی اور کی اصلاح کیا کر پائے گا؟ لہٰذا جب اپنے بچوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے قدم اٹھانا ہے تو ہمیں پہلے اپنے پہ توجہ دینی ہوگی۔ کیوں؟ جیسی کوکو ویسے بچے، جیسا درخت ویسا پھل، اور جو ہنڈیا میں ہوگا وہی چمچ میں چڑھے گا۔ اور مت بھولیے اس بات کو کہ جو چمچ میں ہوگا وہ پلیٹ میں آئے گا، جو پلیٹ میں ہوگا وہ بچے کے ہاتھ میں جائے گا، جو ہاتھ میں جائے گا وہی اس کے منہ میں نوالا بنے گا، اور جو منہ کا نوالا بنا وہی پیٹ میں اترے گا۔ اگر وہ صحیح ہوا تو یقیناً جزو جاں بنے گا، جزو بدن بنے گا اور صحت کا سبب بنے گا۔ لیکن معاملہ برعکس ہوا تو وہ بدن میں جا کے فائدہ دینے کی بجائے اس کو فساد کی راہوں پہ لے جائے گا۔ ناظرین، اس حوالے سے بے شک ہمارے ماضی میں کمی ہے، ہماری تربیت میں کوئی نقص ہے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، احساس کمتری کا یہاں شکار نہیں ہونا۔ آج سے ہی نیا سٹیپ لینا ہے اور اپنی کمی کوتاہیوں کے لیے ہم بذات خود پہلے تگودو کر سکتے ہیں۔ رہے ماضی کے نقصانات، ہماری سستیاں، تو اس کے لیے شاعر بڑے ہی خوبصورت انداز میں رہنمائی کرتا ہے۔ منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ قطرہ تیرا، یہ ایک آنسو ماضی کی کمی بیشیوں کو دور کر سکتا ہے۔ انسان اس پہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے، فکر مند ہو کے دھیان دینا شروع کر دے تو یہ انسان کی اپنی اصلاح کے لیے ایک خوبصورت موڑ اور انتہائی بہترین مناسب یو ٹرن ہوگا۔ جب ہم نے یہ یو ٹرن لے لیا اور لوٹے، اپنے گریبان میں جھانکا، تو اب ہمیں اس چیز کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے بچے، دیگر اقوام، ہاں ہم ان کو دیکھیں، پازیٹو پوائنٹس کو لیں، اچھی چیزوں کو لیں، لیکن احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ آج امت مسلمان اس صورتحال سے دوچار ہو چکی ہے کہ وہ ہر اچھے کام میں دوسروں کی مثال دے رہی ہوتی ہے اور خود کو احساس کمتری کے گڑھوں میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں ذرا اپنی سوچ کو بھی اونچا رکھنا ہے۔ میں اکثر سنتا ہوں، احباب مثال دیتے ہیں کہ جاپان کا پرزہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور مارکیٹ ویلیو بھی کچھ ایسی ہی ہے، صحیح بات ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کیا وجہ ہے کہ جاپان کا پرزہ تو قیمتی ہے، مسلمان محنت کرے تو اس کا بچہ قیمتی نہیں ہو سکتا؟ اور پھر مثال دی جاتی ہے کہ جاپان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ اس کی عمر 9 ماہ یا 1 سال ہوتی ہے۔ بھائی تو کیا کریں؟ جی ہم تو بہت لیٹ سوچتے ہیں، نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم امت ہونے کے ناطے مسلمان ہیں، اور ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے، ہماری شریعت مطہرہ نے، آسمان سے ہماری رہنمائی نے، اللہ رب العزت نے، ہمارے اوپر اترنے والے احکام نے، ہماری رہنمائی اس کا آغاز بچے کی پیدائش سے نہیں کیا، اور تربیت کی سوچ اس کے بولنے کے بعد نہیں سوچی ہے، وہاں سے نہیں لی ہے، بلکہ یہ تو اس کے تانے بانے بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں اور اس کا آغاز تو بہت پہلے ہو چکا ہے، لیکن صرف ہماری شاید سینس کام نہیں کر رہی ہوتی۔ دیکھیے، میں توجہ دلاؤں گا اور مثال بھی دینا چاہ رہا ہوں۔ ہماری شریعت نے ایک بچے کی اصلاح اور اس کی تربیت، اس کی بہتری کے لیے یہ
پیدائش کے وقت نہیں سوچا، پیدائش کا مرحلہ تو ابھی بہت دور ہے، عالم جنین کا مرحلہ تو ابھی بہت دور تھا، اور والدین کے وصال، ان کے ملنے کی باتیں ابھی شاید تصور سے بالاتر تھیں، اور کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس جوڑے کی شادی ہوگی یا یہ آپس میں میاں بیوی اور شوہر بن کے لائف گزاریں گے۔ ابھی شاید کسی کے علم میں نہیں تھا جب سے اسلام ایک بچے کی بہتری کا سوچ رہا تھا، اور یہ تب سے شروع ہوا کہ جب ابھی یہ بچہ تھا، اس کی بہتری کے لیے اس کے والدین کی ڈیوٹی لگائی گئی تاکہ یہ آج کا بچہ کل کا اچھا جوان بنے، اور یہ اچھا جوان مستقبل میں آنے والی نئی نسل کا بہترین باپ بن سکے۔ لہٰذا اس بچے کے لیے کب سے سوچا گیا؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کا گروہ، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس میں ہمت ہو وہ اپنی اس آب حیات کو اور اس نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے جو صلاحیت انسان میں ودیت کی ہے، آپ اس کا جائز اور صحیح استعمال کرتے ہوئے شادیوں کی راہوں کو اپنائیں۔ یہ اس کی تربیت کرنا، زنا سے ہٹا کے، غلط کاریوں سے، فحاشیوں سے اٹھا کے اس کو شادی کے عفت والے نظام سے منسلک کر دینا، یہ دراصل اولاد مستقبل کے بچوں کی تربیت اور ان کی بہتری کی سوچ ہے، تاکہ یہ بچہ کل کوڑے کے ڈھیر میں نہیں جائے، ہسپتالوں کے باہر پڑے ہوئے ڈرموں میں نہیں جائے، یا کسی گروہ اور تنظیم کی طرف سے یا ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے باندھے گئے جھولوں کے اندر نہیں ڈالا جائے، بلکہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے، اور جس گود میں اس نے جنم لیا ہے اسی گود میں سر رکھا ہوا ہو تو اس کی موت ہے۔ اسلام نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تب سے سوچا۔ اب نوجوان جب شادی کے لیے اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرنے چلا ہے تو شریعت نے اس کے جو اوصاف بتائے، تنکح المرأۃ لاربعین، کوئی مال کو دیکھے، کوئی حسن و جمال کو دیکھے، کوئی حسب و نسب کو دیکھے، کوئی دین اور اس کی ڈیلنگ خالق اور مخلوق سے معاملے کی کیفیت کو دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا فاظفر بذات الدین، کہ دین والی خاتون کو اپنے گھر میں لا کے اس کو شرف کامیابی سے نوازیے، تو دین سے مراد صرف یہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں تھی، کیونکہ دین تو ڈیلنگ کا نام ہے خالق اور مخلوق کے ساتھ۔ تو جو خاتون معاملے میں، ڈیلنگ میں خالق اور مخلوق کے حقوق کا پورا دھیان رکھتی ہو، اس کا انتخاب یہ بھی اولاد کی بہتری کے لیے۔ اور جب چناؤ ہو گیا، منگنی کا مرحلہ ہوا، اس میں خیر اور نیکی کا پہلو، اور اس کے لیے تزوج الودود الولود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رہنمائی کرنا کہ محبت کرنے والی اور بچوں کو جنم دینے والی اس خاتون کا انتخاب کیا جائے، تو تب بھی اسلام بچوں کی سوچ رہا تھا، شاید ہمارے ذہن میں ابھی یہ تصور نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب لے جایا گیا اور بچی کو بیاہ کے لایا گیا، عام آدمی شاید اس کا جو ہے سوچ کا نقطہ یہاں نہیں ہوتا ہے کہ شریعت کی مقصود نظر مستقبل کے بہترین بچے اور معمار ہیں، اور جب وصل ہو رہا ہے، شب وصل، انسان شاید اپنی خواہشات کی حد تلک سوچ رہا ہوگا، تو اسلام نے یہاں بھی بچوں کو بھلایا نہیں، بلکہ اس کی سوچ کے تقدس کو ملاحظہ کیجیے۔ دنیا تو شاید کہہ رہی ہوتی ہے شب وصل ہے گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا، لیکن شریعت مطہرہ اس نئے جوڑے کو
جب قریب ہوتا دیکھ رہی ہے تو یہ رہنمائی کر رہی ہوتی ہے جس سے شاید آج امت مسلمہ ناآشنا ہو چکی، کہ قربت سے پہلے اپنے رب سے مناجات کیجئے، ذہن بنائیے، خود کو رب کے حوالے کیجئے، اللہ کی پناہ اور اس کے شملے کے سائے میں لائیے۔ اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے رب، ہم دو اجنبی تھے، ہم ایک بندھن میں بندھے، ہم دور تھے، آج قریب ہو رہے ہیں، ہم الگ تھلگ تھے، آج اکٹھے ہو رہے ہیں، دو الگ خاندان تھے، ایک بن رہے ہیں۔ اللہ، اس نئے قدم کے اوپر قدم قدم پہ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، تیری سپرد کرتے ہیں۔ اللہ شیطان کی چالوں سے، حاسدین کے حسد سے اور پریشانی میں مبتلا کرنے والی قوتوں سے اللہ ہم خود کو نہیں بچا پاتے، ہمیں اپنی حفاظتوں میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے۔ اور مالک صرف ہمارا نہیں، یہ اس وقت جذباتی لگاؤ کی حد تک نہیں، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا۔ اسلام نے مسلمان کو، والدین کو، ماں باپ کو پہلے لمحے شب وصل کی پہلی ملاقات میں اور روز اول سے اس رکھی جانے والی بنیاد شاید ہو یا نہ ہو، لیکن کتنی لمبی سوچ دے دی، کتنی دور رس نگاہوں سے نواز دیا۔ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا۔ اللہ، اگر اس ملاقات سے تو ہمارے مقدر میں ہمارا رزق لکھ دے، ہماری اولاد لکھ دے، بیٹا یا بیٹی لکھ دے، تو مالک ہم اس بات کی بھی التجا کر رہے ہیں، اللہ اسے بھی شیطان کے شرور سے محفوظ فرمانا، اسے اس کی چالوں سے بچانا، اسے اس کے ہتھ کنڈوں سے بچا کے رکھنا۔ اللہ ہمیں اولاد بھی ملے تو پاکیزہ ملے۔ دیکھیے، یہ ہے ہمارا دین جو کب سے ہماری بہتری کو سوچ رہا ہے، ہماری تربیت کا اس کو خیال ہے۔ بہرحال بات آگے بڑھتی ہے، اللہ رب العزت نصیبے میں کر دیتا ہے۔ پھر جو ہے آغاز جنین سے لے کے ابتدائی مرحلوں سے لے کے شکم مادر کے اندر اسلام اپنی تربیت کا پورا سامان رکھتا ہے، کہ جو مراحل کے اعتبار سے، لیکن بہرحال توجہ دلانی مقصود تھی کہ امت مسلمہ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا دین اپنے دامن کے اندر بہت سارے اہتمامات رکھتا ہے۔ جی، اسی کے ساتھ تربیت کا اگلا نقطہ کہ ہمیں اپنے بچے کو صرف گوشت کا لوتھڑا یا صرف جسم پہ مبنی ایک حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اکثر والدین کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اولاد کی جسمانی خوراک کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ڈاکٹروں سے ملتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، جی یہ کچھ لیتا نہیں ہے، اس کی خوراک بالکل نہیں ہے، زبردستی ہم اس کے جسم میں ٹھونستے ہیں، ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں، رات کو، اور ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے کہیں اس کے جسم پہ سفید داغ پڑنے لگے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ اس میں کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے، اس کے ناخن سفید ہو رہے ہیں، اس میں ہڈیوں کی کمزوری آ رہی ہے، اس کی بینائی کمزور جا رہی ہے، اس کی قوت سماعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی فکر ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے گھر بھرے پڑے ہیں، ہمارے سٹور بھرے ہوتے ہیں، ہماری فریجیں جو ہیں وہ لدی پھدی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمارا بچہ اکیلے جسم کا مجموعہ تو یہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اس کی روح کو بھی غذا چاہیے، اس کی روح کو روحانیت چاہیے، اور روحانی غذا کا اہتمام شاید آج والدین اس سے اپنے بچوں کو بہت دور رکھے ہوئے ہیں، اور انہیں یہ احساس نہیں کہ روحانیت میں ان کا بچہ جو ہے اس وقت لاغر ہو چکا۔ پولیو کی مہم تو ہم نے چلائی کہ کہیں بچے کی ٹانگیں نہ رہ جائیں، لیکن جو روح کے اوپر وائرس گر رہے ہیں اور روح کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور وہاں جو جراثیم انٹر ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ اہتمام کون کرے گا؟ تربیت کا ایک اور نقطہ، ہم اپنے بچوں کو جو خوراک دیتے ہیں، ان کی جو غذا چنتے ہیں،
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس غذا کو نقصان دہ چیزوں سے بچایا جائے، اور ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ زہر جان بوجھ کے بچے کے جسم میں چلی جائے، ڈالی جائے اور بھیجی جائے، یا لاشعوری میں وہ چلی جائے۔ زہر تو زہر ہے، اس نے تو اپنا اثر دکھانا ہوگا، وہ یہ تو نہیں پوچھے گی کہ آپ کا نگلتے ہوئے، کھاتے ہوئے، لیتے ہوئے نقطہ نظر کیا تھا، آپ نے جان بوجھ کے لی یا بھول کے، وہ تو اپنا اثر دکھائے گی۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی جسمانی غذا کو نقصان دینے والی چیزوں سے بچاتے ہیں، روحانی غذا میں بھی اس کا خیال رکھیں۔ جس طرح جسمانی صحت کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کہیں انفیکشن نہیں ہو جائے، اس کو فلو نہیں ہو جائے، نزلہ زکام نہیں ہو جائے، اس کی کہیں چھاتی بند نہیں ہو جائے، اور اس کو سانس کی پرابلم نہیں ہو جائے، اسے ہارٹ کی پرابلم نہیں بن جائے، اور اس کو یہ پرابلم نہ ہو، وہ نہ ہو، اسی طرح اس کی روح کو بھی بیماریوں کے حملوں سے بچانا، انفیکشن سے بچانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیے، یہ روح کی بیماری انسان کو آگ میں گرا دیتی ہے، اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ہم اپنی تربیت کے اس نقطے کو اپنی نظروں سے اوجھل کیوں کر دیتے ہیں۔ بچہ گھر میں دیا سلائی سے کھیل رہا ہو، وہ چولہے یا آگ کے ساتھ کھیل رہا ہو، وہ کہیں ہیٹر پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ کھیل رہا ہو، وہ آگ سے آنکھ مچولی کر رہا ہو، لیٹر کو ہاتھ میں لیے کہیں کاغذ پکڑے بیٹھا ہو، تو والدین کو فکر ہوتی ہے، ماں جھڑک دیتی ہے، جھاڑ دیتی ہے، بھاگتی ہے، اس سے اس چیز کو پکڑتی ہے، دے دے پیار سے تو ٹھیک، نہیں تو چانٹو اور تھپڑوں تک جو ہے وہ نوبت آ جاتی ہے، جھڑکیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن ماں باپ اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب ان کے بچے عمر کے ہر حصے میں جہنم کی آگ کے شعلوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں؟ تب فکر کون کرے گا؟ ناظرین، یاد رہے، اپنی اولاد سے تعلق کو مت ٹوٹنے دیجیے گا۔ یہ ہماری تربیت کی ڈور سے بندھے رہے تو اسی میں عافیت ہے۔ پتنگ ہمیشہ وہی بلندیوں کو چھوتی ہے اور اوپر جا کے جھوم رہی ہوتی ہے، اپنے ناز اور نخرے دکھا رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہی ہوتی ہے، کہ جو پیچھے اس کو بلندی دینے والے اور اڑانے والے کی ڈور کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے جب یہ ڈور ٹوٹ جائے اور کسی کا پیچھا پڑ جائے تو پھر اس پتنگ کی حالت دیدنی ہوتی ہے جو اپنے مالک سے کٹ چکی ہو اور اس کی ڈور ٹوٹ چکی ہو۔ پھر کبھی اس کا لڑکھڑانا دیکھیے، اور کبھی ہوا کے اندر اس کا پھڑ پھڑانا دیکھیے، اس کے اضطراب اور ارتعاش کی حرکتوں کو نوٹ کیجئے۔ پھر اللہ نہ کرے یا تو وہ کسی کھمبے میں وہاں اٹک گئی، یا تاروں میں کہیں الجھ گئی، یا کسی درخت کے اوپر جا کے پھنس گئی، یا پھر چھاپا بردار ٹیم نے اس کو لوٹ لیا، یا پھر جو ہے نوجوانوں اور بچوں کے ہاتھ میں آ کے اپنے وجود کو کھو بیٹھی۔ ہماری اولاد کی مثال بھی اس پتنگ کی طرح ہے۔ اگر ہماری تربیت کی ڈور کے ساتھ وہ بندھی ہوئی ہے اور لگاتار ہمارا اس سے رابطہ ہے اور ہماری نظر اس کے اوپر ہے تو پھر ہم اس کو بلندیاں دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ تانتا قائم نہ رہا، یہ ڈور ٹوٹ گئی، تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری اولاد، اس کی مثال یوں ہے، جس طرح یہ آبگینے ہوتے ہیں، یہ ہماری اولاد انتہائی نرم و نازک آبگینوں کی طرح ہے۔ میں گھر میں خواتین کو دیکھتا ہوں، وہ جہیز میں ملے ہوئے اپنے ہر سامان کی قدر کر رہی ہوتی ہیں، اور بڑا سنبھال کے، لیکن جو نعمت، جو جہیز اس کو اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں، اولاد کی شکل میں دے رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں خواتین کو دیکھتا ہوں
کہ وہ شیشے کے برتنوں کو عام برتنوں سے بڑا سنبھال کے رکھیں گے، اور اللہ نہ کرے بچے سے گرے اور ٹوٹ جائے تو اس خاتون خانہ کی حالت دیدنی ہوتی ہے، اور اس کے ٹوٹے ہوئے وہ ذرات وہ ان کو دیکھ کے پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم شیشے کے برتن کی تو اتنی حفاظت کریں، لیکن ان شیشے کے برتنوں سے کہیں زیادہ نازک ہمارے یہ اولاد، ہمارے دل کے ٹکڑے، یہ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ان کی پرواہ کون کرے گا؟ ان کو سنبھال کے کون رکھے گا؟ ناظرین، جب انسان کی تربیت کی ڈور ٹوٹ جائے تو اولاد کہاں جا کے گرتی ہے؟ میں مثال دینا چاہوں گا۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست، ہمارے قریبی ساتھی، اور ماشاءاللہ انتہائی فاضل، پڑھے لکھے اور دنیا پہ نظر رکھنے والے قادر الکلام، یہ ایک دن بڑے گھبرائے اور پریشان سے میرے پاس آئے۔ ان کے چہرے کا رنگ اترا ہوا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، آپ کو کیا بتاؤں، ایک عجیب چیز آج میرے ساتھ واقع ہوئی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے آج تک احساس نہ ہو سکا، دنیا بولتی تھی، میں سمجھتا تھا کہ یہ بس دین کے نام پہ، یہ علماء کا کام ہے، یہ ایسے بولتے رہتے ہیں۔ میرے گھر کے اندر پورا دنیا داری کا ماحول ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور گھر کا ماحول، اس میں دین کا ایک بہترین رنگ بھی ہے، لیکن میں پریشان ہو گیا کہ میرا چھوٹا سا بچہ جو ابھی پہلی دوسری کلاس میں ہے، میرا اس سے کوئی معمولی سا جھگڑا ہوا، جھگڑنے کے بعد اپنی والدہ سے مل رہا ہے اور ماں سے کہتا ہے امی، ماما۔ کہا جی بیٹا۔ کہا یہ میرے پاپا ہیں؟ کہا بیٹا اس میں کون سا شک ہے، آپ کے پاپا ہیں۔ کہا یہ بھی حقیقت ہے کہ میں ان کا بڑا بیٹا ہوں؟ کہا بیٹے آپ ہی بڑے ہیں۔ تو کہا ماما بابا کو سمجھائیے، ان کو پتہ نہیں ہے، میں ان کا اگر بڑا بیٹا ہوں اور وہ میرے بابا ہیں تو ان کو سمجھائیے، میرے ساتھ جھگڑے نہیں، لڑے نہیں، میرے ساتھ بنا کے رکھیں۔ اگر یوں ہی لڑتے رہے، مر گئے تو ان کی چتا کو آگ کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ دیکھنے میں بظاہر چھوٹی سی بات ہوگی، لیکن جب ہماری ڈور ٹوٹی، دیکھیے ملک ہمارا جو کلمے کی بنیاد پہ بنا، لا الہ الا اللہ پہ اس کی اٹھان اٹھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو انداز جہاں بانی اس کی بنیادوں میں رکھے گئے، اور یہ نقطہ نظر رہا۔ ملک بھی اپنا، صوبہ بھی اپنا، شہر بھی مسلمانوں کا، اور وہاں کے باسی بھی مسلمان، گھر بھی مسلمان کا، ماں باپ بھی مسلمان، اور اس گھر کے اندر جو آسائش کی چیزیں ہیں وہ بھی مسلمان کے خرچے پہ۔ گھر میں جو ٹی وی لے کے آیا اس پہ جو اخراجات اٹھے وہ بھی اسی مسلمان کے۔ پیسہ بھی اپنا، گھر بھی اپنا، ٹی وی بھی اپنا، کیبل کو دے جانے والی فیس بھی اپنی، اولاد بھی اپنی، بیڈ روم بھی اپنا۔ لیکن جب ڈور ٹوٹی تربیت کی اور نظر ہٹی تو نتیجہ کیا نکلا کہ دشمن طاق میں تھا، وہ بیرونی سرحدوں کو اس نے کراس کیا، لگی ہوئی برقی تاروں کو کراس کیا، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارے ملک کی حدود میں داخل ہوا، اور پھر ہمارے صوبے سے ہمارے شہر میں، شہر سے ہمارے محلے میں، محلے سے ہماری گلی میں، اور گلی ہی نہیں ہمارے گھر میں، اور صرف گھر میں اوپنلی نہیں، ہمارے بیڈ روم کے اندر آ کر کے، اس میں گھس کر کے، کہ جب ہم نے سمجھا کہ ہم نے جو ہے چٹکی چڑھا دی ہے، ہم نے دروازے بند کر لیے ہیں، اب ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل سیپریٹ اور سیف ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ باہر سے آ کے مشرق اور مغرب سے ہمارے بچے کی، چھوٹے دودھ پینے والے بچے کی، جس کے منہ سے ابھی دودھ کی سمیل نہیں گئی، اس کی یہ تربیت کر گیا کہ اگر مریں تو ایک ہندو مذہب کے مطابق
غیر مسلم مذہب کے مطابق اس کے سنبھالنے کے انداز کیا ہے. وہ اپنے ہر فیچر میں کبھی اس کو ڈرامے کا نام دے کے، کبھی اس کو فلم کا نام دے کے، کبھی اس کو جو ہے عام سہولتوں کا نام دے کے، کبھی ریلیکسیشن کا نام دے کے، ان چیزوں کے نام کے اوپر جب ہماری ڈور ٹوٹی تو وہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور ذہنوں سے کتنا منسلک ہو گیا. دوسری طرف ہمیں دیکھیے، ایک خاتون اپنے بچے کو پیٹ رہی ہے میری ہمسائیگی میں. تو میں نے پوچھا کہ محترمہ کیا وجہ ہے، آپ بچے کے ساتھ اس قدر رویہ رکھے ہوئے ہیں اور بول رہی ہیں؟ تو زبان کوئی اچھے الفاظ نہیں بول رہی تھی. بولنے لگی کہ مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، بھورا جائے قاری صاحب کا مار مار کے بری حالت کر دی ہے. میں نے کہا وجہ کیا بنی؟ لگی وجہ بھی کوئی نہیں ہے. اور یہ ماں جاتی ہے اپنے بچے کو لے کے، قاری صاحب سے پوچھتی ہے کیوں مارا؟ کہا کہ مجھے تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہو چکا، میں نے اس کے ذمے جنازے کی ایک چھوٹی سی دعا لگائی یاد کرنے کو، یہ وہ یاد کر کے سناتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دے رہا. ماں کیا بولتی ہے؟ جانے دیجئے، شرم کیجئے، ابھی تو بچے کے منہ سے دودھ کی سمیل نہیں گئی، وہ ہے ہی کتنا کہ تم اس کو مرنے کی دعائیں یاد کروا رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا دشمن کتنا تیز نکلا اور ہم خود کتنے سست نکلے، اور ہماری آج یہ حالت ہمیں کہاں لے جائے گی، کہاں کا چھوڑے گی. لہٰذا اپنے بچے کو کسی غیر کے حوالے مت ہونے دیجیے. اگر آپ کی تربیت کی نظر ان پہ نہ پڑی تو ایک نہیں سینکڑوں چینلز کے نام پہ لوگ چاروں طرف سے منڈلا رہے ہیں کہ اس کو وہ اپنا بنا لے، وہ اپنے رنگ میں اس کو رنگ لے. والدین اگر مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی مسلمان کرنا ہوگا. اور یاد رہے، عربی کی ضرب المثل ہے ما حق کا مثل ظفرک. جس قدر بہترین، عمدہ ترین اور مناسب ترین خارش انسان کا اپنا ناخن کرتا ہے، خواہ کیسا بھی ہو، اس طرح کی خارش دنیا کا کوئی اور ناخن نہیں کر سکتا، بے شک وہ کسی حسینہ عالم ہی کا ناخن کیوں نہ ہو. اور جس پیار اور محبت سے ماں اپنے بچے کو نہلا سکتی ہے، اس کی میل کچیل کو اتار سکتی ہے، اس کے رگڑنے کے اندر بھی ایک ممتا اور جو شفقت کا عنصر ہوگا، کائنات کی ساری عورتیں بھی مل جائیں تو اس بچے کو اس انداز میں پیار، محبت اور ممتا کے ساتھ وہ غسل نہیں دے سکتی. لہٰذا اپنے بچوں کو کسی اور کے حوالے مت کیجیے. میں نے آیا رکھی ہوئی، میں نے نقرانی رکھی ہوئی، میں نے خادمہ رکھی ہوئی، یہ باتیں چھوڑیے. اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے گوشوں کو، ان کو خود توجہ دیجیے. اور تربیت کس انداز میں ہو، ہماری تربیت ایک غلط رخ لے رہی ہے. ہم نے اپنے عقیدے کو بھلا دیا، دین اور اسلام کو ہم نے ویلیو نہیں دی ہے. بچوں کو جب ہم بلوا رہے ہوتے ہیں اور ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچ کہاں ہے؟ اور شریعت مطہرہ اس کی سوچ کہاں ہے؟ آپ گھروں میں دیکھیں، بچہ جب بولنے کے قریب ہوتا ہے یا تھوڑا بہت بول لیتا ہے تو ماں کتنے ہی لاڈ اور پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو لیٹی ہوئی ہے، سینے پہ بٹھا کے پوچھ رہی ہوتی ہے، بیٹا بولو تمہاری فنگر کہاں ہے؟ بچہ نہیں بتا پاتا. پھر اس کی انگلی کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا یہ تمہاری فنگر ہے. پھر اس کو کہتی ہے بیٹا تمہارا تھم کیا ہے؟ بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اپنے اس بھولا پن میں جو ابھی سیکھنے کی ابتدائی سٹیج پہ ہے، پھر اس کے انگوٹھے کو پکڑ پکڑ کے چھوڑ چھوڑ کے کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا یہ تمہارا تھم ہے. کبھی اس سے پوچھتی ہے ہینڈ کہاں ہے، کبھی پوچھتی ہے آپ کے بازو اور آرم کہاں ہے، اور کبھی اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے بیٹا تیری نوز کہاں ہے. اور جب وہ نہیں بتا پاتا تو اس کی نوز کو پکڑ پکڑ کے، ناک کو ہلا ہلا کے اور پیار سے جھٹکے دے دے کے کہتی ہے بیٹا یہ ہے آپ کی نوز جی. اور یہ محبت اور پیار بھرے انداز
تربیت سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ کی آئیز کہاں ہیں؟ آپ کا ماتھا کہاں ہے؟ ہیڈ اور سر کہاں ہے؟ اور مائیں اس لاڈ اور پیار میں انتہا تک چلی جاتی ہیں، بچے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں آپ کی بیلی کہاں ہے، اور کبھی ہاتھ رکھ کے آپ کی جوجو کہاں ہے۔ اس سے ہمیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر، میں نے ایک منظر دیکھا، شاید بیان کرتے ہوئے اور سامعین سنتے ہوئے یا ناظرین دیکھتے ہوئے اس میں تھوڑی سی دقت محسوس کریں، لیکن ان آنکھوں نے اپنے اس ظاہری بصارت کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ ماں اپنے بچے کو پوچھ رہی ہے، لاڈ کر رہی ہے، پیار کر رہی ہے، بچے کو ویسے ہی نہ پیمپر لگایا ہے، نہ کچھ پہنایا ہے، نہلانے کے بعد جسم پہ بٹھایا اور لاڈ کرتی کرتی سہلاتی، اس کو ہاتھ لگا کے کہتی ہے بیٹا آپ کی جوجو کہاں ہے؟ ابھی یہ کرنا تھا، سینے پہ بیٹھا ہوا بچے نے پیشاب کی دھار لگائی اور سیدھی ماں کے منہ پہ گئی، اور پھر اس وقت جھرجھری لیتی ہے۔ یہ ہماری تربیت، یہ ہماری کیف۔ لیکن آئیں دوسری طرف اسلام کو دیکھیے، اللہ اکبر، مدینے کی بستی ہے، مالک نے اپنی نوکرانی بچی کو بکریاں دی ہوئی ہیں، یہ بکریاں چروا رہی ہے، اسی دوران میں بھیڑیا بکری کو لے جاتا ہے۔ مالک کو جب پتہ چلا تو دکھ ہوا کہ تو نے نگرانی کا حق ادا نہیں کیا ہے، یہ غصے میں آ کے اس کو تھپڑ مار دیتا ہے، پھر اندر سے ضمیر آواز دیتا ہے کہ یہ کیا کیا تو نے، تو بھی ہوتا تو شاید تجھ سے بھی چھین کے لے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اس بچی کو لے کے حاضر ہوا، دربار رسالت معاب میں اس واقعے کو رکھا گیا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کی تربیت دیکھیے، اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا تجھے پتہ ہے تیرا دماغ کہاں ہے، تیری عقل کہاں ہے، تیری نظر کہاں ہے؟ پوچھا بیٹا فائن اللہ عین اللہ، کیا تجھے یہ علم ہے کہ تیرا رب کہاں رہے؟ اس بچی نے ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اوپر کو اشارہ کیا کہ میرا رب اوپر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ہے دربار نبوی کی تربیت، اعتقھا فانھا مومنہ، اس کو آزاد کر دے، یہ بھلے بچی ہے لیکن یہ صاحبہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو ان کی تربیت ابتدا اور آغاز ہو۔ دنیا تو بندروں کو جو ہے وہ سدھا لیتی ہے، جانوروں کو سکھا لیتی ہے، ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں سدھا سکے؟ آپ یقین کیجئے، اب نارمل بچے جن میں اب نارمیلٹی ہے، جن والدین نے ان پہ محنت کی ہے، ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ شاید کچھ اور تو نہیں بول سکیں، بڑی باتیں تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ ان سے پوچھیں بیٹا آپ کا رب کہاں ہے، تو فوراً ہاتھ کی انگلی اوپر اٹھا دی جائے گی، اوپر۔ کوشش کیجئے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلا تعارف جس بات کا کروائیے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس کا الہ کون ہے، کہاں ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے۔ بعد میں یہ اب اور بعد میں سب ہوں، پہلے اس کا رب ہونا چاہیے۔ معرفت جب یہاں سے شروع ہوگی تو انشاءاللہ العزیز تربیت، اس کی لائن اور اس کی سمت جو ہے وہ درست رہے گی، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ ایک مسلمان کا بچہ مسلمان ہوگا، اور پھر ہمیں یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کا بچہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ ناظرین، والدین کو اپنے بچوں کی تربیت میں جن نکات کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان میں سے ایک انتہائی اہم نقطہ جس کے اوپر جتنی زیادہ توجہ دی جائے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا، کہ ہم ابتدا سے اپنے بچے کو اپنی توجہ کا محور اور مرکز بنائیں۔ اگر ہم نے اس چیز کا دھیان نہ دیا تو ہمارا ہر وہ لمحہ جس کو ہم بچے کی تربیت کیے بغیر گزار رہے ہیں، شاید ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس پہ نادم ہونا پڑے گا۔ میں
مسجد نبوی میں تھا، مدینہ یونیورسٹی سے وہاں پہنچا۔ جو احباب حج اور عمرے پہ گئے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو زیارت کا شرف دیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں پہلی صف میں جگہ حاصل کرنا کتنی مشکل ہے۔ میں ذرا ٹائم پہ نکلا ظہر سے پہلے، اس سوچ میں کہ پہلی صف میں جگہ مل جائے۔ جب وہاں پہنچا تو بالکل دائیں کارنر میں پہلی صف کے اندر ایک جگہ پہ تھوڑی بہت جگہ تھی، میں وہاں بیٹھ گیا۔ امام کی طرف مجھ سے کچھ فاصلے پہ ایک بچہ، ریل اس نے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر قرآن مجید ہے، اور بہت ہی چھوٹا بچہ، حتیٰ کہ اس کی گفتگو میں ابھی توتلا پن ہے، اور وہ قرآن مجید کی آخری صورتوں کی تلاوت کر رہا ہے اور بار بار ان کو ریپیٹ کرتا جا رہا ہے اور تلاوت کرتا جا رہا ہے۔ تعجب ہوا کہ یہاں تو بڑوں کو جگہ نہیں ملتی اور یہ چھوٹا سا بچہ یہاں پہلی صف کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس عمر کے بچے، انہیں کھیلنے سے فرصت نہیں ملتی، آخر یہ بھی تو کسی ماں باپ کا بچہ ہے۔ خیر، اذان ظہر ہوئی، جماعت کھڑا ہونے سے کچھ دیر پہلے میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ بچہ سب سے پیچھے ہو گیا اور اس کی جگہ پہ ایک آدمی آ کے کھڑا ہو گیا۔ بچے کو پیچھے پلروں کے درمیان والی جگہ میں، وہاں وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جماعت ہوئی، وہ آدمی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کو تھپکی دے کے وہیں بٹھا گیا اور آپ چلا گیا۔ میری توجہ اس طرف اور زیادہ ہو گئی اور سسپینس جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ نماز عصر تلک بچہ کنٹینیولی ایسے ہی صف میں بیٹھا ہے، تلاوت کیے جا رہا ہے، اور کبھی اپنے بچپن کے تقاضوں کے تحت کچھ نہ کچھ کبھی کھیل لیتا ہے، بول لیتا ہے، لیکن اس کا میجر فوکس قرآن مجید کے اوپر ہے۔ عصر میں بھی ایسے ہوا، وہ بچہ پیچھے ہو گیا جماعت کھڑے ہوتے ہوئے، وہی آدمی آیا آگے، اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ دے کے تھپکی بٹھا کے وہاں پہ جاتا بنا۔ نماز مغرب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص سے پوچھنا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ جب نماز مغرب ہوئی تو میں قریب ہوا اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، معاملہ آپ کا ہے، آپ کے رب کا ہے، لیکن ایک چیز جو عام روٹین میں نظر نہیں آتی، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ تعارف کروایا کہ میں مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، بہرحال مجھے کچھ بتائیے۔ اس شخص نے معذرت خواہانہ رویہ اپنایا، لیکن بار بار اصرار کرنے پہ اس شخص نے بتایا کہ اس کا ایک سبب ہے، یہی مسجد نبوی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ جمعے کے دن خطیب مسجد سے خطبے میں یہ بات سنی کہ ایک مومن کے لیے با جماعت نماز پڑھنا کتنی ضروری ہے، اور صرف با جماعت نماز ہی نہیں بلکہ صف اول کا اہتمام کرنا، یہ مسلمان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ لیکن میں تو ایک تاجر آدمی تھا، اذان ہونے کے ساتھ بھی دکان کو اگر بند کر کے شٹر ڈاؤن کر کے آؤں تو میں یہاں پہنچ کے پہلی صف نہیں پا سکتا۔ میں نے جمعے کے بعد مسجد میں بیٹھ کے عزم بھی کیا، ارادہ بھی کیا اور رب سے وعدہ بھی کیا اور ساتھ التجا کر ڈالی کہ اللہ، میں شادی شدہ نہیں ہوں، تو میرے لیے راستے آسان کر دے، میری مدد فرما اور مجھ کو صالحہ بیوی سے نواز، اور مجھ کو پہلے نمبر پہ بیٹا عطا فرما۔ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر
میں کبھی بھی نماز کو پہلی صف میں جماعت کے ساتھ مس نہیں کروں گا۔ کہتے کہ میں وہاں سے اٹھا اسی سوچ کو لے کے، دیکھیے مسلمان کی بچے کی تربیت اور اس کی اصلاح کی سوچ کہاں سے چل رہی ہے۔ کہتے میں نے اپنے والدین سے بولا کہ میری شادی کی جائے، انہوں نے بھی تعجب کیا کہ یہ اچانک کیسے؟ میں نے کہا بہرحال کوئی مسئلہ ہے۔ آخر کار ان کو بتایا، چند ماہ میں رشتہ ڈھونڈ کے والدین نے میری شادی کر دی۔ میں نے فرسٹ نائٹ میں اپنی وائف کو اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں بولا، ساری صورتحال بتا دی، ماجرا سنا دیا، اپنے دل کی بات سامنے رکھ دی کہ میری مدد کیجئے، میں اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں اور اس اعزاز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جو اللہ رب العزت نے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ایک مومن اور مسلمان کے لیے رکھا ہے، اور اس میں آپ میری مدد کریں اور بچے کو جلدی سے جلدی تربیت کر کے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اپنے اس وعدے پر پورا اتر سکوں۔ بیوی نے ساتھ دیا، میری ہاں میں ہاں ملائی، اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی، مجھ کو یہ پہلا بیٹا عنایت کیا، میری اہلیہ نے اس کی تربیت کی۔ اب ہوتا یوں ہے کہ میں اسے دکان پہ جب آتا ہوں تو اس کے دانے پانی کا اہتمام ساتھ کر کے اس کو یہاں چھوڑ جاتا ہوں، یہ بیٹھا قرآن مجید کی آیتیں اور سورتیں پڑھتا رہتا ہے۔ 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ مجھ کو پہلی صف میں پڑھا دیتا ہے، میرے لیے جگہ ریزرو رکھتا ہے، اور فجر کی نماز میں خود اس کا پہلے اہتمام کر کے مسجد میں پہلی صف میں آ کے۔ اب ایمان سے بتائیے ناظرین، ذرا شعور کی دنیا میں جائیے، یہ بچہ کہ جس کو مانگا گیا تو کس لیے مانگا گیا، بیوی کا انتخاب کیا گیا تو وہ سامنے تھا، اور جب شادی ہوئی تو وہ سامنے تھا، شب وصل میں بھی وہ سامنے تھا، نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا، پیدا ہوا تو بھی اس کی تربیت سامنے تھی، اور ابھی اپنے بچپن کی انتہائی ارلی سٹیج پہ ہے کہ اس کو تیار کر کے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہوئے لا کر کے ایک مسلمان نے اپنے بچے کو پہلی صف میں لا کر کے مسجد نبوی میں بٹھا دیا ہے۔ کیا خیال ہے کہ جس بچے کی پروان اس طریقے سے اٹھی ہے، تربیت اس طریقے سے لی گئی ہے، کل کو وہ بچہ نماز چھوڑنا تو درکنار، جماعت چھوڑے گا، جماعت چھوڑنا تو ایک طرف، کیا وہ پہلی صف کو چھوڑے گا؟ نہیں، یقیناً کہ اس کے والدین نے اس کو پہلے دن سے اس سانچے میں ڈال دیا۔ آج ہمیں شکوہ ہے کہ لوہار کا بیٹا لوہار بن رہا ہے، سنار کا بیٹا سنار بن رہا ہے، تاجر کا بیٹا بہترین تاجر بن جاتا ہے، دکاندار کا بیٹا بہترین دکاندار ثابت ہوتا ہے، لیکن مسلمان کا بیٹا مسلمان کیوں نہیں بن سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم تجارت میں اسے ساتھ رکھیں گے، دکان پہ ساتھ بٹھائیں گے، اونچ نیچ بتائیں گے، اس کی تربیت کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے، چھوٹے ہوتے ہوئے اس کو لے کے جائیں گے۔ میں فیصل آباد میں تھا، ایک دن ایک سبزی کی دکان پہ جانا ہوا تو ایک چھوٹا سا بچہ والد نے اس کو بٹھایا ہوا ہے جو شاید ابھی بول بھی نہیں سکتا ہے، تو میں نے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ نے دکانداری بھی کرنی ہے، اس بچے کو گھر میں رکھے؟ تو کہنے لگا جی والدین کراچی گئے ہوئے ہیں اور اہلیہ کہہ رہی تھی کہ آج آپ اس کو لے کے جائیں گے تو کل کوئی آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ دیکھیے ہم دنیا داری کے معاملے میں کس قدر تیز ہیں اور کب سے سوچتے ہیں، لیکن ہم دین کو پس پشت کیوں ڈال دیں اور اس کی اس تربیت کا وہ حق جو اس کا حصہ ہے اس کو کیوں نہیں دے پاتے؟ لہٰذا ابتدائی سٹیج سے اور آغاز سے اس کو شروع کریں، لیٹ مت کریں، ڈیلے مت کریں۔ یہ مت سمجھیے کہ ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تو بچہ ہے، نہیں، یہی تو عمر ہے بننے کی۔ عربی ضرب المثل ہے، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ یہ ابتدا کو جو اس کے آپ نے سفید وائٹ بورڈ کے اوپر جو لکیریں کھینچ دیں گے، جس چیز کو منقش کر دیں گے اور جو باتیں اس کے دل و دماغ کی سکرین پہ مرتسم ہو جائیں گی، یہ پھر اتنی پختہ ہوں گی کہ جس طرح پتھر میں لکیر ہوتی ہے ان کو مٹانا آسان نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھتے ہوئے بچے کو کچی لکڑی سمجھے، اس کی مثال کچی لکڑی کی طرح ہے۔ جب شاخ باریک ہوتی ہے، کچی اور نرم ہوتی ہے، آپ اس کو جس طرف چاہے موڑ لیں، ٹرن دے لیں،
وہ آپ کے ساتھ مڑے گی اور نرمی سے مڑ جائے گی، ٹوٹے گی نہیں. لیکن جب وہ چیز سخت ہو گئی تو پھر وہ مڑا نہیں کرتی، ٹوٹا کرتی ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ حکمت عملی کے ذریعے اگر کچھ ایسے مرحلے جو ابتدائی سٹیج تھی ہم نہیں کر سکے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی تربیت کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو وہ لچک، وہ حکمت، وہ اصول دیے کہ جس طرح ایک انسان لمبے بانسو کو جو سخت ہو چکے ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو ایک مناسب حد تک ہیٹ دے کے بھٹی میں ڈال کے گزار کے سانچے میں لگا کے لوگ تو ان کو بھی سیدھا کر لیتے ہیں. اس لیے حکمت عملی کے ذریعے، اچھی تربیت کے ذریعے ہمیں یہ قدم لینا ہوگا. اور عرب لوگوں کا کہنا ہے من اراد علو بنیانہ فعلیہ بتوثیق بنیان اساسہ، جو اپنی بلڈنگ کو بلند لے جانا چاہتا ہے اور اس کو ملٹی سٹوریز بنانا چاہتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ مجھے کھدائی کر کے اس کی گہرائی کو، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہوگا. تو یہ چھوٹے بچوں کی تربیت، یہ ان کی بنیادوں کو بھرنا اور تربیت اس میں پیدا کرنا، یہ ان کو نہ صرف مضبوط بناتا ہے بلکہ ان کے اوپر بوجھ اور ذمہ داری کی جتنی مرضی آپ بلڈنگیں وہ کھڑی کرتے جائیں، سٹوریز بناتے جائیں، کل کو آپ کے لیے یہ ممکن ہوگا اور پھر ان کی قیمت اور قدر میں بھی اضافہ ہوگا. اس معاملے میں بسا اوقات انسان گھبرا جاتا ہے کہ میں اپنے بچے ان کے لیے روٹی روزی کماؤں یا میں ان کی تربیت میں. آپ ان کے رزق کے لیے فکر کریں، لیکن یہ مت بھولیں کہ اللہ نے جس جان کو بنایا ہے، جسے چونچ دی ہے، وہ دانا بھی دے گا. یہ رازق اور خالق کا واللہ خیر الرازقین کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اس میں بھی کریں، لیکن وہاں بھی تربیت کے طور پہ، رزق حلال کے اندر. اور کبھی بھی اپنے بچے کی تربیت روٹی اور رزق میں وہ آپ کو عملاً بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے والد محترم، میری والدہ میرے لیے کس طریقے سے حلال اور حرام میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنی تنخواہ اتنا اوپر سے ہو جاتا ہے. اب ہمیں اس فلسفے کو چھوڑنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا مسلمان، نیک انسان اور معاشرے کا بہترین فرد بنے. تو اس کی تربیت میں یہ شامل کر دیجئے کہ بچے رزق حلال ہونا چاہیے. مجھے آج بھی وہ بات نہیں بھولتی، اور میں اپنے ان تمام اساتذہ کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری تربیت میں یہ بات رکھی کہ بیٹا انسان کو موقع ملتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مواقع فراہم کرتے ہیں، صحیح کے بھی اور غلط کے بھی. اصل نگرانی پیپر کے دوران استاذ کی نہیں ہونی چاہیے. ایک طالب علم کی اتنی تربیت ہو کہ وہ اپنا نگران اپنے رب کو سمجھے کہ میرا رب مجھ کو واچ کر رہا ہے. نقل مافیا یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ جب آپ نقل کرتے ہیں، آپ غلط ذریعے کا استعمال کر کے جب آپ کو کل ڈگری دی جائے گی تو اس میں غش، ملاوٹ اور ایسی چیز بھی شامل ہے جو میرا حق نہیں تھی، اور وہ نمبر اس کی بیس کے اوپر کل کو میری کہیں جاب لگے تو یہ پوری زندگی اس روزی اور رزق میں جو ہے حلال میں حرام بھی شامل ہوگی. اساتذہ کا یہ انداز تربیت بھلا لگا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. پھر پوری زندگی دینی اور دنیاوی تعلیم کے مراحل جہاں تک بھی طے کیے، یہی سمجھا کہ میرا نگران اس وقت رب ہے. ہم مدینہ یونیورسٹی میں تھے، ٹف کمپٹیشن تھا، اور وہاں ایک اور آدھے نمبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. قرآن مجید کا پیپر تھا، ریٹن پیپر 50 نمبر کا، اور مصر کے ہمارے استاذ تھے. تو اس میں ایک مقام ایسا آیا کہ ایک آیت میں ایک جگہ یہ بات غلط ہوگی اور مشابہ میں پڑ گئی کہ یہاں واو ہے یا فا آتی ہے. صرف اور نحو کے اصول ان کو لگایا، دیکھا، اپنے اساتذہ ان کا عملی پہلو سامنے تھا. دل میں خیال آیا کسی سے پوچھ لیتے ہیں، چلیں مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، کوئی نمبر کٹے نہیں. پھر اساتذہ کے وہ بول اور ان کی تربیت، وہ ہمارے روحانی والدین، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے، کہ نہیں،
بیٹا یہ نمبر آپ کی ڈگری میں جائے گا اور ڈگری کی بیس پہ کل اگر آپ کچھ لیتے ہیں اور آپ کو ملتا ہے تو ساری زندگی اس میں حرام شامل ہوگا۔ بہرحال اس کو بغیر لکھے بھی گزرا جا سکتا تھا کہ شاید استاذ کی نظر پڑے یا نہیں پڑے، لیکن ایمانداری کا تقاضا تھا، قرآن مجید وہاں پہ نشان لگایا، سٹار، نیچے حاشیے میں سٹار دیا اور وہاں بریکٹیں لگا کے جگہ خالی چھوڑ دی اور نیچے حاشیے میں لکھا کہ یہ بات مجھ کو یاد تھی، وَمَا أَنْسَانِ ذَلِكَ إِلَّا الشَّيْطَانِ، یہ اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بھول گیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس پیپر کو استاذ محترم نے، ہمارے پروفیسر صاحب نے باقاعدہ کلاس میں لا کر کے دکھایا اور پیش کیا، اور تب جو ایک فخر اور اعتزاز محسوس ہو رہا تھا، یقیناً اس میں پیچھے اساتذہ کی اور والدین کی تربیت کھڑی تھی۔ اور الحمدللہ رب کا احسان ہے کہ آج ضمیر مطمئن ہے کہ جو اللہ رب العزت نے رزق نصیب کیا ہے اس میں حرام کا عنصر نہیں ہے۔ تو بندے کو اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے، ذہن یہ دینا چاہیے کہ بیٹا تھوڑا سا ہی لیکن صحیح، صاف ستھرا، خالص اور حلال کا ہونا چاہیے۔ اور پھر والدین کو بچوں کی تربیت میں جس نقطے کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنی ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار رنگ ہے، ایک طرف رحمان کا رنگ ہے، دوسری طرف شیطان کا رنگ ہے، ایک طرف خالق حقیقی کا رنگ ہے اور دوسری طرف انسان کے دشمنوں کے رنگ ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچے کی تربیت ایسی کی جائے، اس نہج پہ اٹھائیں کہ وہ اپنے خالق اور مالک کے رنگ میں رنگا جائے، نہ کہ وہ شیطان اور دشمنوں کے رنگوں میں جو ہے وہ رنگ اس کے اوپر چڑھیں۔ دونوں پارٹیز اپنے اپنے رنگ چڑھانے کے لیے اس دنیا کے اندر کوشاں ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں جتنے بھی چینلز ہیں، میڈیا ہے، لوگ ہیں، افراد ہیں، گروہ اور جماعتیں ہیں، نظریات ہیں، ہر آدمی جو ہے اپنے رنگ میں انسان کو رنگنے کے لیے کھڑا ہے۔ لیکن یہ فکر کون کرے گا کہ میں اپنے رحمان کے رنگ کو تو دیکھوں؟ اور یاد رہے کائنات میں بڑے بڑے رنگ ہوں گے اور بڑے بڑے دعوے ہوں گے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ قرآن کا اعلان یہ ہے کہ اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کوئی نہیں ہے۔ رنگنا ہے تو خود کو رب کے رنگ میں رنگیے۔ اور دیکھیے دنیا کے رنگ، دنیا چاہتی ہے کہ یہ شرک کے رنگ میں رنگا جائے، کوئی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہر بچے کو جو ہے وہ بدعات و خرافات اور رسوم و رواج کے رنگ میں رنگ دے، کوئی چاہ رہا ہے کہ وہ اس کو زنا کے رنگ میں رکھ دے، کوئی اس کے اوپر جوئے کا رنگ چڑھانا چاہ رہا ہے، کوئی اس کو شراب کی لت ڈال کے اس رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، کوئی اس کو انڈر ورلڈ کا جو ہے وہ حصہ بنانا چاہتا ہے اور اس کو وہ روپ دینا چاہ رہا ہے۔ لیکن یہ ماں باپ مسلمان ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے بچے کے اوپر رب کا رنگ ہو، رحمان کا رنگ ہو، اللہ کی الوہیت کا رنگ ہو، مالک کی ربوبیت کا رنگ ہو، اللہ کے اسماء و صفات کا رنگ ہو، لا الہ الا اللہ کا رنگ جھلکے، محمد الرسول اللہ کا رنگ دکھائی دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بچے کے اندر مسلمانوں کا سٹائل، نماز کا رنگ، خشوع کا رنگ، للہیت کا رنگ اس کے اوپر نظر آئے، روزے کا رنگ، حج کا رنگ اور قیام کا رنگ، یہ زکوٰۃ کا رنگ، یہ اللہ رب العزت کے رنگ، شریعت اور اسلامی احکام کے رنگ اس کے اوپر جھلکیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اور دیکھیے دشمن کتنے کوٹ کرتا ہے، جب آپ کسی رنگ ساز کو اپنا گھر حوالے کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ کوئی بھی رنگ پکڑا اور اس کو جو ہے اس نے اوپر بس ایسے لگایا اور ختم، بلکہ سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے، اس کو چیک کر رہا ہے، پرانے رنگ کو اتارے گا، پھر اس کو ریگ مال مارے گا، پھر پٹینے بھرے گا، اپ ٹاؤن برابر کرے گا، اس کے بعد ایک کوڈ، دوسرا کوڈ، تیسرا کوڈ، اور پھر فنشنگ دے کے مالک کے حوالے کرتا ہے، اور وہ نگاہوں کو بھلا لگتا ہے۔ یہ صرف ایک دو دن کی بات نہیں، ایک آدھے رنگ کی بات نہیں ہے، یہ تو لگاتار محنت کی ضرورت ہے۔ والدین کو بہترین رنگ ساز کی طرح اپنے بچوں کے اوپر اگر کوئی غلط رنگ چڑھا ہوا ہے، پرانا ہے، اس کو پہلے اتاریں، ریگ مال کریں، اس کو پراپر اور مناسب طریقے سے اس کو کھرچیں،
پھر جہاں اپ ڈاؤن ہے وہاں پٹینے بھریں اور عقائد اور اسلامی نظریات، حقیقت پہ مبنی بات، پھر اللہ رب العزت کے رنگوں کا ایک کوڈ، دوسرا کوڈ، توحید کا کوڈ، نماز کا کوڈ، یہ کرتے چلے جائیں حتیٰ کہ بچے جو ہے وہ پختہ رنگ کے سامنے صبغت اللہ کو لے کے آگے مارکیٹ میں لانچ کریں اور کل نئی نسل کو وہ اپنے رب کا جو ہے رحمان کا رنگ دے سکیں۔ اسی طرح تربیت میں ہمیں جس پہلو کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو مثالی بچہ بنانا ہے۔ اور مثالی بچہ کون سا ہوتا ہے؟ مثالی اولاد کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو عمر کی جس سٹیج پہ ہو وہ اپنے عمر کے اس حصے کے اندر رہتے ہوئے ایک بہترین خالق اور مخلوق سے ڈیلنگ کرنے والا انسان ہو۔ بچہ ہے تو تب بھی، سن تمییز میں ہے تو تب بھی، وہ مراہقت میں اور مسیں پھوٹتی ہوئی عمر میں ہے تو تب بھی، وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے تو بہترین مسلمان ہو، بہترین مومن ہو، وہ ایک اچھا ہمسایہ ہو، وہ ایک اچھا بیٹا ہو، وہ ایک اچھا دوست ہو۔ وہ جس بھی رنگ میں جائے، جس مجلس میں جائے، وہ اپنے کردار کو سمجھتا ہو، اسے پتہ ہو کہ اس کردار کی کیا ضروریات ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، ڈیمانڈز کیا ہیں، اور میرا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے میرا وقار کیا ہے، میں اپنے اس کردار کو نبھانے کی کوشش کروں۔ جب ہم اپنے بچے کو یوں کر دیں گے تو یقین رہے کہ یہ بچہ قیمتی ہوگا۔ الطیر المربع غال، عربی ضرب المثل ہے کہ ایک عام پرندے سے تربیت یافتہ پرندے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ بچہ، مسلمان کا بچہ، ایک مومن کا بچہ، یہ بہترین شریعت کے حاملین کا بچہ، جب اس کی تربیت کر دی جائے گی تو یہ معاشرے کے اندر ایک قیمتی اور نادر فرد ہوگا۔ لہٰذا اپنے بچوں کے اندر کمپٹیشن اگر پیدا کرنا ہے تو اخلاقیات کا کمپٹیشن، محبت کا کمپٹیشن، عقائد اور نظریات کا کمپٹیشن، اور اچھے معاملات کا کمپٹیشن، لوگوں کے ساتھ عمدہ ڈیلنگ کا کمپٹیشن اگر مقابلہ کروانا ہے تو ان کے اندر کبھی ان چیزوں کے مقابلے رکھیے کہ اخلاق کس کا اچھا ہے، گفتار کس کی اچھی ہے، سچ کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کون استعمال کرتا ہے، برائیوں سے کون زیادہ بچتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچوں کو اللہ رب العزت ایک نئی شان اور آن کے ساتھ نوازیں گے۔ اور ایک دوسرے بچوں کی ساتھ ساتھ میں تو یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ڈیلی ہر بچے کے اندر اس کا موازنہ کیا جائے کہ بیٹا آپ کا کل کتنا اچھا تھا اور آپ کا آج کتنا اچھا ہے، آپ کے اندر یہ چیز، یہ خوبی کل کتنی تھی اور آج اس کے اندر کتنی بہتری آئی ہے، آپ کتنے فیصد جو ہے بڑے ہیں۔ ہر بچے کے اندر اس کا موازنہ کیا جائے کہ بیٹا آپ کا کل کتنا اچھا تھا اور آپ کا آج کتنا اچھا ہے، آپ کے اندر یہ چیز، یہ خوبی کل کتنی تھی اور آج اس کے اندر کتنی بہتری آئی ہے، آپ کتنے فیصد جو ہے بڑے ہیں۔ اسی طرح بچوں کی تربیت میں سب سے بڑی محبت کوٹ کوٹ کے جو والدین کو بھرنی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے کہ ہمارا ایک ایک قدم وہ اگر اٹھے تو رب کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو نہیں۔ میں یہاں مثال دینا چاہوں گا، آج آپ جوانوں کو دیکھیں، جب ان کے سسرال ان کو سونے کی انگوٹھی پہنا رہے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو سمجھا دے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں کے اوپر سونا حرام قرار دیا ہے تو پتہ ہے کتنے تیور چڑھتے ہیں کہ جناب آپ کبھی کوئی خوشی کو خوشی رہنے بھی دیا کریں، ہر جگہ پہ آپ لا کر کے دین کو گھسیڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ پہلی مرتبہ سسرال کی طرف سے گفٹ مل رہا ہے اور اتنا قیمتی مل رہا ہے، میں اس کو ضائع کر دوں؟ اور پتہ نہیں انہوں نے کتنی محبت اور پیار سے میرے لیے بنوایا اور میری منگیتر نے جو ہے اس کو جا کے پسند کیا، اور آپ کے کہنے کے اوپر میں اسے چھوڑ دوں؟ نہیں بھائی، اگر آپ نے بچے کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو والدین نے مضبوط جڑیں دی ہوتی تو اس کو پتہ ہوتا کہ ٹھیک ہے، ایک میرے سسر کی محبت ہے، ایک میری ساس کی محبت ہے، میری منگیتر کا پیار ہے، ایک طرف میری سالیوں کا جو ہے ان کی محبت کا اظہار ہے اور اس کا طریقہ کار ہے، لیکن میں تو مسلمان ہوں، میں تو اپنے ہر چیز کے اندر، ہر قدم کے اندر، ہر محبت کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رب کی محبت کو غالب کرنے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوں۔ اور کاش آج کے بچے کو یہ بتایا جائے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینۃ الرسول ہے، آپ کے صحابہ کرام ہیں، آپ کے ایک ساتھی کی انگلی کے اندر سونے کی رنگ ہے، آپ نے دیکھا، ناگوار گزرا اور کہا کہ اللہ نے میری امت کے مردوں کے اوپر سونے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ قربان جائیں محبت پہ اور تربیت پہ، تربیت کرنے کے انداز پہ اور تربیت کروانے والوں پر۔
انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا، ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کہ جناب آپ نے اس کو اتار کے پھینک دیا، لے جائیے بیچ ڈالیے گا، کام آئے گی، اہل خانہ کو دے دیجئے، اور غلط بات بھی نہیں تھی۔ لیکن محبت اور تربیت کا عالم یہ ہے، کہنے لگے جس چیز کو محبوب نے میرے وجود پہ پسند نہیں کیا اور مجھ کو سوٹ نہیں کی وہ آپ کی نگاہوں میں اسے نہیں اٹھانا چاہتا۔ حدیث پاک میں ہے، وہ پڑی رہی، نہ انہوں نے اٹھایا نہ کسی اور نے اٹھایا، حتی اکلتہ الارض، وہ مٹی میں پڑی، مٹی بن گئی، وہیں زمین اس کو کھا گئی، گم ہو گئی، لیکن اس کو اٹھایا نہیں۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے منہج، یہ ہے انداز، یہ ہے محبت کا رنگ۔ اس لیے تربیت کے اندر جو اساس ہے کتاب و سنت کی محبت، اس کو ہم اپنے بچوں میں غالب کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح تربیت میں اس نقطے کو بھی مد نظر رکھیے کہ آپ کا بچہ ایک مکمل انسان ہے، اس کو ادھورا مت سمجھیں۔ وہ ہر اعتبار سے، میرے پاس اگر کان ہے تو اس کے پاس بھی ہے، مجھے آنکھ ملی ہے تو اس کو بھی ملی ہے، میرے پاس دماغ ہے تو اس کے پاس بھی ہے، وہ ایک مکمل انسان ہے، اور اس کی پوری شخصیت کو پورے زاویوں سے، پورے طریقے سے دیکھیں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس کے لیے بھی کریں، جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی اس کو ناگوار سمجھیں۔ جو الفاظ مجھے اچھے نہیں لگتے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ان الفاظوں کو وہ بھی پسند نہیں کرے گا، لہٰذا ایک انسان ہونے کے ناطے اس چیز کو بھی، اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ہمیں اس کا مقام دینا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور ہماری تربیت میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ غصہ زیادہ شامل ہے، مار دھاڑ زیادہ شامل ہے، سزا کا عنصر زیادہ ہے، لیکن ہمیں یہ اصول نہیں بھولنا چاہیے، باللطف تفتح جمیع الابواب، دنیا کے ہر دروازے جن کو تلوار کی کاٹ نہیں کاٹ سکی اور جس کو تلواریں نہیں کھلوا سکیں، وہ دروازے دنیا میں لوگوں نے پیار اور محبت اخلاق کے ساتھ کھلوا لیے۔ بچہ مکمل شخصیت ہے، پیار سے بلائیں، پیار سے اس کو دعوت دیں، اور آپ کی دعوت کے اندر جو میگنٹ پاور ہے، کھینچنے والی، اس کو پیدا کریں، اور یہ محبت اور اخلاق سے آتی ہے۔ غصے کے اندر پشنگ پاور، دھکیلنے والی ریزز ہوتی ہیں، اس سے حتی الامکان جو ہے انسان کو وہ پرہیز کرنا چاہیے اور اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنی تربیت میں اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، اور یہ نکتہ مت بھولیے، البشاشۃ حبالۃ المودہ، یہ مسکراہٹ چہرے کی، یہ سمائل جو ہوتی ہے والدین کے، یہ پیار کا پھندا ہوتا ہے، یہ پیار کا پھنسانے والا اور جال ہوتا ہے، جس میں آپ اپنے بچوں کو جکڑ سکتے ہیں اور اس میں لا سکتے ہیں، اور ہمیشہ اس کو ان میں رکھ سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وَلَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، آپ اپنے بھائی کو ملیں بھی تو اس کو بھی حقیر نہیں جانے کہ آپ کے چہرے پہ سمائل ہو، مسکراہٹ ہو، بشاشت ہو، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ کثرت الضحک تمیت القلوب، کہ یہ کہہ کے یہ زیادہ مسکراہٹیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تربیت کا ایک جو ہے بڑا پازیٹو پہلو ہے، نہیں، یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور تربیت میں یہ اصول بھی مد نظر رہے کہ بس ایک دن کر دیے تو نہیں، ایسے نہیں، بلکہ لگاتار رہے، بدستور رہے، سائیے پہم رہے، اور جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں ڈیلی اور روزانہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ٹونٹی لیک ہوتی ہے، وہ پانی کا ایک قطرہ جو واش روم میں پتھر کے اوپر فرش پہ گر رہا ہوتا ہے، جب وہ لگاتار گرتا ہے، ایک خاص رفتار سے گرتا ہے، تو وہ ایک اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ پھر اس کو بسا اوقات زائل کرنے کے لیے ہمارے برش بھی جواب دے جاتے ہیں، ہاتھ بھی جواب دے جاتے ہیں، اور ہمارے پاؤڈر بھی جواب دے جاتے ہیں، اور ہماری بلیچیں بھی جواب دے جاتی ہیں، اور بسا اوقات تیزاب کے ساتھ بھی وہ نشان پوری طرح نہیں جاتا۔ اگر پانی کا ایک قطرہ مسلسل گر کے اتنا مضبوط رنگ چھوڑ سکتا ہے، تو ہماری کتاب اللہ کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات، ہمارے اسلاف، ان کا اسوہ حسنہ، ان کے اچھے اعمال، ان کے اچھے کردار، اور ان کے جو ہے واقعات اور قصص، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں موقع کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے بندے کا کہ جو دائمی ہوتا ہے، بے شک تھوڑا کیوں نہ ہو، لہٰذا موقع کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیں، لگاتار۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس کو دیکھتا ہوں،
ایک بچہ آ کے آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہے، کھانے کی بڑی ڈش پڑی ہوئی ہے، بچہ ہے، وہ اپنے طریقے سے کبھی یہاں سے لے لے، کبھی وہاں سے لے لے، بائیں ہاتھ سے لے رہا ہے، اس نے شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بچہ چلے جانے دے، ہادی اول نے اور مربی اول نے، بہترین تربیت کرنے والے بہترین معلم نے، معلم انسانیت نے اس بچے کو بھی پیار سے سبق دے دیا، یا غلام، اے بیٹا، بچے، یا غلام، اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی، انتباہ کیا اس کا، اور کیا کہا؟ سم اللہ۔ مسلمان جب کھاتا ہے تو وہ اللہ کے نام لیے بغیر کھانے کا آغاز نہیں کرتا۔ بیٹا یہ بہت اہم مقام ہے کہ جس نے رزق دیا ہے اس کا نام یاد رکھا جائے، اس کی تربیت میں یہ بات شامل کر دی گئی۔ آج ہمارے کتنے بچے ہیں، بچے تو دور کی بات، بڑوں کی حالت یہ ہے۔ لہٰذا یا غلام سم اللہ، بیٹا رب کا نام لیجئے، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھائیے۔ مسلمان انسان دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، یہ بائیں ہاتھ سے انسان نہیں کھاتا، شیطان کھایا کرتا ہے۔ آج ہم کتنے بڑے ہو گئے، ہمارا ڈیزائن، ہمارا سٹائل، ہمارا فیشن بن گیا، بڑے بڑے لوگ کولڈ ڈرنک لے رہے ہیں، سافٹ ڈرنکس لے رہے ہیں، کوئی چیز کھا پی رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کا استعمال ہو رہا ہے، نہیں، اس کے لیے دائیں کا۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی، آداب زندگی دے دیے، وَقُلْ مِمَّا يَلِيقُ، بیٹا ادھر سے ادھر سے نہیں، یہ آداب کے اور دیکھنے کے منافی چیز لگتی ہے، تو محبت کے قرینوں میں پہلا قرینہ جو ہے وہ ادب ہوتا ہے۔ لہٰذا ادب یہ ہے کھانے کا کہ آپ اپنے پاس سے، قریب سے جو آپ کے کھانا ہے وہاں سے لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ لہٰذا جب ہم اس طرح محنت کریں گے، اس کو قیمتی بنانا چاہیں گے، تو ہم اس کے لیے ایک بہترین اس کو انسان بنا دیں گے۔ جب ہم اس کو ایک اچھا انسان بنا دیں گے تو وہ جہاں بھی ہوگا وہ قیمتی ہوگا، اس کی وجہ سے لوگوں کی قیمت بھی بڑھے گی، اس کے ساتھ پلاٹوں کی قیمت بڑھے گی جب وہ اچھا ہمسایہ ہوگا۔ بالجیران تغلو الدیار وترخص، یہ ہمسائے ہوتے ہیں جو پلاٹوں کی قیمت کو کم کر دیتے ہیں یا ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے عرب کہتے ہیں شوف الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے ہمسائے کو دیکھ کے ہمسایہ کیسا ہے، گھر بعد میں دیکھنا۔ اس لیے جب کوئی دیکھنے آئے تو سامنے ہمارا بچہ ہو، مسلمان کا بیٹا اور بیٹی ہو، اور وہ بہترین تربیت یافتہ ہو، ایک اچھا ہمسایہ ہو کہ دوسرے اس پہ رشک کریں اور مثال دیں۔ مجھے یہاں مثال یاد آ گئی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی کی۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، اس جوان نے اپنے پلاٹ کو، مکان کو فار سیل لگایا۔ لوگوں نے جب ریٹ پوچھا تو کہنے لگا کہ 1000 دینار ہے۔ اس وقت کے سیانے اور عقل مند لوگ، مارکیٹ پہ نظر رکھنے والوں نے کہا کہ یار عجیب بات ہے، یہ تو اس کی مارکیٹ ویلیو سے ڈبل مانگ رہا ہے۔ کہا ہاں مجھے علم ہے کہ میرے مکان کی قیمت 500 دینار سے زیادہ نہیں ہے۔ کہا تو باقی کیا ہے؟ کہا میں مکان کے تو 500 دینار لے رہا ہوں، باقی جو 500 دینار ہیں وہ میں اس بات کے لے رہا ہوں کہ میں آنے والے اور خریدنے والے شخص کو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اس عظیم انسان کو دے رہا ہوں اور اتنا بہترین مسلمان ہمسایہ دے رہا ہوں۔ کاش ہم اپنے ہر بچے کو عبداللہ بن مبارک بنا سکیں، لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ باتوں سے یہ بات نہیں بنے گی۔ یونیورسٹیز میں، کالج میں، دنیاوی انسٹیٹیوٹس میں، دینی اداروں میں، مدارس میں، اپنے گھروں میں، ابتدائی یونٹس میں، ہر مقام پہ، پبلک مقامات کے اوپر، ہر جگہ پہ یہ ہمارے بچے ہی ہیں، کوئی غیر کے نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر آج ہم ان کی اصلاح کر دیں تو ہمارا ہر مقام قیمتی ہو سکتا ہے، مہذب ہو سکتا ہے۔ اور اصلاح کرتے ہوئے بسا اوقات ہم اپنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ایک بچہ نیک ہے، اچھا ہے، لیکن کبھی ایک غلطی کر جائے تو ہم نظروں سے پھینک دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ پہاڑ سے گر کے انسان کھڑا ہو سکتا ہے، کسی کی نظر سے گر کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اصلاح کا میزان وہ رکھیں جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اللہ بندے کے صرف گناہوں کو نہیں دیکھتے، وہ اس کی نیکیوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی ایک ذرے کے برابر بھی ہو تو وہ ترازو میں اس کے وزن ڈلتا ہے، وزن پڑتا ہے اس کا، اور اگر گناہ ہے تو وہ بھی۔ پھر دونوں کو چیک کرنے کے بعد، بیلنس کرنے کے بعد جو زیادہ ہو جائے اس کے مطابق اس کا حکم اس کو دے دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم جہاں برائیوں کو دیکھیں وہاں ساتھ اچھائیوں کو بھی دیکھیں، اور اچھی چیز کے اوپر بچے کو داد دیں، حوصلہ افزائی کریں، اور جو غلط چیز ہے اس پہ اس کو جو ہے سمجھائیں کہ بیٹا یہ آپ کے لیے، معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، آپ کی شخصیت کے لیے
دوسروں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور کسی بھی بچے میں 6 چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، آپ اس کے 6 پہلوؤں میں تربیت کر دیں، آپ نے اپنے بچے کی تربیت کو مکمل کر دیا۔ اور یہاں میں تربیت جو لفظ بار بار آتا رہا، یہ تعریف مجھے پہلے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن یہاں اختتام میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تربیت ہے کیا؟ بناء جوانب الشخصیت الانسانیہ بناء متکاملہ، کہ کسی بھی انسان کی شخصیت کی بنیادوں کو کھڑا کرنا اور پورا کھڑا کرنا۔ کب؟ زندگی کے کسی ایک حصے میں نہیں، عبر مراحل نمو الانسانی، انسان کی نشو و نما کے جتنے بھی مرحلے ہیں، ابتدا سے، بچپن سے، سن تمییز سے، اور پھر لڑکپن سے آگے چل کے جوانی، اور جوانی کے بعد ادھیڑ عمر اور بڑھاپے تلک، وہ کسی بھی عمر کے حصے اور سٹیج پہ ہو، اس کی اس طریقے سے تربیت کرنا لے یصبح انسانا صالحا مصلحا، کہ وہ بذات خود اپنے اندر میں ایک نیک انسان ہو اور دوسروں کی اصلاح کرنے والا ہو، لیسعد فی الدارین، تاکہ وہ دونوں جہانوں کے اندر ایک سعادت مند انسان بنے اور سعادتوں کو بانٹنے والا انسان بنے۔ تو یہ تب ہے جب ہم اس کے 6 پہلوؤں کو، نمبر 1 اس کا روحانی پہلو مضبوط بنا دیں، اور روحانی پہلو میں جب اس کی تربیت کر دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ روحانی پہلو کی تربیت کیا ہے؟ کہ وہ دین کو خالص لے اور خالص آگے بانٹے۔ الا للہ الدین الخالص۔ اگر آج ہم اپنی قوم کی تربیت کر دیں کہ اللہ نے ہمیں سب خالص دیا ہے، اللہ نے ہمیں کوئی چیز ملاوٹ والی نہیں دی، کھانے پینے کی ہو، دین کی ہو، کوئی بھی ہو، تو ہمیں جب دین لینا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خالص مانگے۔ علماء ہوں، سکالرز ہوں، اہل علم ہوں، ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ، سب چلتا ہے نہیں، سب پراپر نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے، جو صحیح ہے اور خالص ہے، جو وہی آسمان سے اترا ہے، اس سے وہ مانگے۔ یہ بچے کی تربیت میں شامل ہو۔ اور جب ہم دینے لگیں تو ملاوٹ کر کے نہیں، مکسنگ کر کے نہیں، بلکہ برابر خاص اور خالص وہ دیا جائے۔ یہ انسان کی نیچر ہے۔ اس کو روحانی پہلو سے اور دین میں آج جتنا بگاڑ ہے، جتنا فساد ہے، فرقہ واریت کی جو انتہا ہمیں نظر آ رہی ہے، شاید ہم اپنے بچوں کے اس پہلو سے تربیت نہیں کر پائے کہ لینا بھی خالص ہے اور دینا بھی خالص ہے۔ دوسرا پہلو عقلانی پہلو ہے کہ اس کی عقل کو اتنی جلا بخشی جائے کہ اسے پتہ ہو کہ دنیا کے اندر مال دولت کی ضرورت پڑتی ہے، اقتصادیات میں، معاشیات میں مجھے کس طریقے سے چلنا ہے۔ اس میں اس کی صرف اتنی تربیت کر دی جائے کہ بیٹا دنیا کے اندر جس نے چونچ دی ہے وہ دانہ دے گا، کمانا ہے تو رزق حلال کمانا ہے، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَ، کمانا ہے تو حلال ذریعوں سے حلال کمانا ہے، اور اگر اس کو خرچ کرنا ہے تو تب بھی حلال راستوں میں اس کو حلال اور پراپر طریقے سے کرنا ہے۔ کسی کی جیب نہیں مارنی، کسی کا پیسہ نہیں ہتھیانا، کسی کے ساتھ جوئے سے اس کا پیسہ نہیں لینا، غلط ہتھ کنڈوں سے اس کے پیسے کو نہیں لینا۔ ہم نے مال دولت پہ کسی کی نظر نہیں رکھنی، اس کی جیب نہیں کاٹنی، پاکٹ نہیں مارنی، اور اس کے پرس کو نہیں چرانا، اس کو مختلف ہتھ کنڈوں سے اس کی پاکٹ یا اس کے جو ہے وہ اکاؤنٹ سے پیسے اپنی طرف منتقل نہیں کروانے۔ یہ آج جتنے ہم کورسز کروا رہے ہیں، شاید ہماری محرومی ہے کہ ہم لوگوں کو، اپنے بچوں کو ڈپلومے دیتے ہیں اس بات کے کہ آپ جو ہے کس طریقے سے لوگوں سے پیسے نکلوائیں۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شریعت اس کو نیگیٹو سمجھتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لہذا اس لیے چوری سے روک دیا، فراڈ سے روک دیا، رشوت سے روک دیا، سود سے روک دیا۔ یہ جتنی چیزیں مالی پہلو میں شریعت ان کی رہنمائی کرتی ہے، وہ صرف اپنی ذات کا مفاد نہیں، دوسروں کا بھی، اپنے مال کی نگرانی بھی کریں کہ اس کو ضائع نہیں کریں۔ یہ رب کی نعمت عطا ہے، اس میں جو ہے تبذیر کے ساتھ، اسراف کے ساتھ، نجائز جگہ پہ خرچ اور اسی طرح بخل بھی نہ ہو، تو یہ اس کے عقلانی پہلو کی جو ہے وہ تربیت ہوگی۔ اور اسی طرح جسمانی پہلو، اس میں تربیت کریں کہ بیٹا خود عزت لینی ہے اور دوسروں کو عزت دینی ہے، اپنی بھی عزت کا تحفظ کرنا ہے، دوسروں کی بھی عزت کا تحفظ کرنا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہماری عزت کا نشان جو ہے وہ ہماری عورت ہوتی ہے، کسی بھی عمر کی سٹیج پہ ہو، کسی بھی رنگ اور روپ میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ماں ہو تو تب بھی، بیٹی ہو تو تب بھی، وہ بہن کی شکل میں آئے تو تب بھی، وہ بیوی ہو تو تب بھی، اس کو اس کا جائز مقام، اس کی عزت
اور لوگوں کو للچائی نظروں سے نہیں دیکھنا، بلکہ اس کی تربیت میں اس بات کو شامل کریں کہ بیٹا جس طرح ہم اپنی بائک پہ اپنی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو، بہو کو یا بیوی کو بٹھا کے ہماری نظروں میں جھکاؤ اور حیا ہوتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن رہے تو ہمیں اپنے لیے جس طرح سوچتے ہیں، نظروں میں جھکاؤ ہوتا ہے، جب کسی دوسرے کی بہن، بیٹی، ماں جو ہے وہ بائک پہ، گاڑی میں یا سفر میں یا راستے میں ہو تو اسی طرح ہماری نظریں جھکی ہوئی اور پاکیزہ ہوں، تاکہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی کر سکیں، اور جو چیز ہمیں خود کے لیے ناگوار گزرتی ہے اسے دوسروں کے لیے بھی ناگوار سمجھیں۔ جب بچے کی یوں تربیت اٹھے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ رب العزت اس بچے کو دنیا کا بہترین انسان نہیں بنائیں گے۔ گفتگو کو آخری ٹچ دے رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں دو راستے ہیں بچوں کی تربیت میں۔ پہلا راستہ فزیشین والا، آپریٹ کرنے والا، کہ آپریشن کر دیا جائے، پتا ہے جس طرح ڈاکٹر کام نہیں ہے کاٹ کے نکال دیا جائے، فلاں چیز ہے حدود ہے نکال دی جائے۔ شریعت اسلامیہ مربیان کو یہ سرجن کم بناتی ہے، وہ ہاتھ میں نشتر دے کے پیغمبر کے نہیں بھیج دیتی کہ آپ جائیں، جہاں آپ کو نظر آئے کہ یہ برائی ہے اس حصے کو کاٹ دیا جائے، جہاں آپ کو نظر آئے کہ زنا ہے نفس کاٹ دیا جائے، آپ کو اگر نظر آئے یہ کر دیں، نہیں، بلکہ وہ فزیشین بنا کے، نسخہ دے کے، نسخہ کیمیا دے کے، دلوں کو بدلنے والا انداز دے کے ایک بہترین تربیت جو ہے وہ مہیا کرتی ہے۔ لہٰذا اس کو جس طرح ہم نے جسمانی محافظ، نفسانی محافظ کہ وہ جانوں کا محافظ و قتل و غارت کرنے والا نہیں ہو، اخلاقیات کا محافظ کہ وہ لوگوں کے ساتھ بہترین ڈیلنگ اور حسن معاملات سے پیش آ سکے، اور اسی طرح اجتماعیت کہ حسن معاشرت اس کو پتہ ہو کہ میں نے کس طریقے سے معاشرے میں رہنا ہے، کس طرح لوگوں کا محافظ اور اپنا بننا ہے، تو یہ چیز اس کو سمجھائی جائے کہ بیٹا ہر انسان کے اندر اللہ نے نفس کی 3 سٹیجیں رکھی ہوئی، اور آپ پوری شریعتوں کا مطالعہ کر لیں، ان کی اخلاقیات کو پڑھ لیں، ان کی ہدایتوں کو، اصول اور قواعد کو پڑھ کے دیکھ لیں، ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا خاتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک جتنے بھی ہادیان کو بھیجا، مربیان کو، پیغمبروں کو اور رسل کو بھیجا ہے علیہم السلام، ان سب کا طریقہ یہ رہا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو نفس امارہ ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، گناہ کر لے، زنا کر لے، سود لے لے، رشوت لے لے، حرام کھا لے، مال کو ہتھیا لے، اس کو مار دے، اس کو اس طرح کر دے، یہ نفس جو اندر سے بندے کو حکم دیتا رہتا ہے، گزرے ہیں گاڑی کھڑی ہے اس پہ چابی پھیر دیجئے، اور کسی نے پودا لگایا اس کو پکڑ کے اکھاڑ دیجئے، یہ ہمارے نفس کی معمولی سی شرارت ٹھہری، لیکن یہ اندر سے اس طرح برائی کے حکم دینے والا نفس جو ہے، اس کو کاٹ کے نہیں پھینکنا ہے، بلکہ اس کو جس طرح پنکھے کا ریگولیٹر ہوتا ہے اور ڈمر ہوتا ہے، ہم موسم کے مطابق اس کو سیٹل کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کو آف پہ رکھنا ہے سردی ہے، یا اس کو جو ہے 1 نمبر پہ رکھنا ہے، 2 پہ رکھنا ہے، 3 پہ لے کے جانا ہے، جس طرح کا موڈ ہے، جس طرح کا موسم ہے، آب و ہوا ہے، اس کو اس کنڈیشن میں لے آنا۔ یہ جب ہم سمجھتے ہیں تو ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ریموٹ رکھا ہوا ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے تربیت کرتے ہوئے، نفس امارہ موجود ہے ہر بچے کے اندر، ہر فرد کے اندر، لیکن ہم نے اس کو نفس امارہ سے اٹھا کے نفس لوامہ پہ گھما دینا ہے کہ اگر بچے سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جانی بڑی نہیں، اس پہ مصر رہنا غلط ہوتا ہے کہ وہ اندر سے ضمیر اس کا آواز دینے لگے، اس کو چوٹ لگانے لگے، تو نے چوری کی ہے، کر تو لیے، غلط ہے، جھوٹ بولا ہے، کیوں بولا، نہیں بولنا چاہیے تھا، تو نے اپنے مفاد کے لیے رشوت لے لی، دوسرا بھی تو انسان تھا، معلوم نہیں وہ کہاں سے لے کے آیا، کیسے لے کے آیا، کتنا پریشان ہوا ہوگا وہ، میں نے یہ کر لیا، اندر سے آواز اٹھے، ضمیر اندر کا انسان، قرین اور ساتھی، یہ اس کو غلطی بتائے اور اندر سے کچوکے لگائے کہ نہیں تو نے یہ صحیح نہیں کیا ہے، اور یہ تب تک لگاتا رہے کہ جب تک جو ہے وہ اپنے تیسرے پوائنٹ پہ، نفس مطمئنہ پہ نہ پہنچ جائے کہ یہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے، معافی مانگ لے اور اس حرکت سے باز آ جائے، اور پھر آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو نے غلطی کی لیکن غلطی کے بعد ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس غلطی سے توبہ کی
اور اس سے باز رہنے کا عزم مصمم کیا، اب تو مطمئن اور اطمینان والی روح ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ، تو نے راضی بھی کیا، تجھ کو بھی راضی کیا جائے گا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اطمینان والی روحوں کے ساتھ مل کے اللہ کی جنتوں اور رضامندیوں والے باغات کے اندر چلے جائے، یہ تیرا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ تو احباب ناظرین، اگر ہم اس نہج کے اوپر اپنے بچوں کی تربیت اٹھاتے ہیں، ایک جنت تو آگے ہے، ہم اپنے گھر کے ماحول کو، گلی محلے کے ماحول کو، اپنے ملک اور صوبے کے ماحول کو اور اپنے معاشرے کے ماحول کو بھی انشاءاللہ جنت نما بنا سکتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں اور اس مثال کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں۔ ہم ایک گاڑی کے اوپر 5 دوست بندو خان ہوٹل، وہاں گئے کھانے کے لیے۔ ہوٹل میں گئے، کھانا ہوا، جب بل کی باری آئی تو بل روٹین سے کافی زیادہ تھا، آنا جانا بھی رہتا تھا، ساتھی بھی ایکسپرٹ تھے۔ تشویش کا اظہار ہوا کہ نہیں، انہوں نے بل جو ہے نا ریٹ بہت لگایا، چلیں بل پے کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ جو دوست ڈرائیونگ کر رہے تھے بہت جہاں دیدہ انسان تھے، بہرحال ان کو رگے مزاح جو ہے وہ پھٹی اور نفس امارہ، یہ واش روم میں گئے، گاڑی میں بیٹھے اور وہاں ملتان سے ہم لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب بائی پاس کے اوپر تقریباً 15-20 کلومیٹر کا سفر ہم نے طے کیا تو ایک جگہ اچانک مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ انہوں نے بل زیادہ لیا ہے، دیکھو میں کیا کر کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے نیچے سے اندر سے بال کی شکل میں کچھ چیزیں جو ہے نا ایک سیٹ پہ پھینکنا شروع کر دیں۔ دیکھا تو کیا ہے، یہ ٹونٹیوں کے اوپر جو کیپس چڑی ہوتی ہیں بڑی قیمتی سی، وہ کیپس اس نے اتاری اور اپنی جیبوں میں ڈال لی۔ کہنے لگا جی بل کور ہو گیا۔ خیر وقتی طور پہ ایک ہنسی بھی آئی کہ افسوس ہوا کہ پہلے ان کی غلطی تھی، اب ہماری غلطی ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے کیا، پہلے ان کی غلطی ہے، اب ہماری ہے، اور یہ کام درست نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جب وہاں معاملات کیے جائیں گے، لین دین ہوگا، تو وہاں کرنسی ڈالر ریال روپیہ پیسہ تو نہیں ہوگا، اعمال جو ہیں وہ لیے دیے جائیں گے۔ تو پہلے ان کی زیادتی تھی تو اب ہم کرائے۔ بہرحال کچھ دیر کی خاموشی ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ گاڑی اگلے یو ٹرن سے جو ہے ٹرن لے گئی ہے، گاڑی واپس گئی، ہم خاموش رہے۔ بندو خان ہوٹل کے سامنے بریک لگی، ہمارے یہ دوست اندر گئے، کیپس کو ان کی جگہ پہ رکھا، واپس لوٹے اور سیٹ پہ بیٹھ کے سٹیئرنگ ہاتھ میں پکڑ کے سکھ، اطمینان اور چین کی سانس لی کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک زیادتی سے بچایا اور ایسی پریشانی سے بچایا جو کل محشر کے میدان میں میرے سامنے آ سکتی تھی، دنیا میں بھی کسی نقصان کی صورت میں میرے سامنے آ سکتی تھی، اور وہاں میرے پاس معاملہ کرنے کے لیے روپیہ پیسے والا معاملہ نہیں تھا، عمل جو تھے تھوڑے بہت وہ بھی جاتے رہنے تھے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو بچوں کے اندر اس طرح کا ذہن ڈیولپ کیجئے، ان کی تربیت، اس کے اوپر توجہ دیجئے اور ان کو یہ ذہن دے دیجئے کہ بیٹا کبھی بھی آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا ہے۔ وَلَا تُرْجِ فِعْلَ الصَّالِحَاتِ إِلَىٰ غَدٍ لَعَلَّ غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ فَقِيدُ۔ بیٹا کبھی بھی آج کا کام اس انتظار میں چلے کل کر لیں گے، اگلے دن میں کر لیں گے نہیں کیجئے۔ ممکن ہے بیٹا لَعَلَّ غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ فَقِيدُ کہ کل تو آ جائے لیکن تو نہ ہو، کل آ جائے کام کرنے والا نہ ہو۔ اور ان کا یہ ذہن بنا دینا چاہیے، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا، اے آدم زادے، اے آدم کے بیٹے، تجھ کو جب تیری ماں نے جنم دیا، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا، تو رو رہا تھا، وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا، اور ماحول ایسا تھا کہ تیرے دائیں بائیں سارے لوگ خوشی سے مسکرا رہے تھے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں، لوگ خوش ہو رہے تھے، نئے مہمان کی آمد کے اوپر اس کو ویلکم کہہ رہے تھے۔ وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَحْرِصْ عَلَىٰ عَمَلٍ تَكُونَ بِفِعْلِهِ، اس دنیا کی زندگی جو تجھ کو امانت ملی ہے، اس میں رہ کے کچھ ایسا کام کر جا، اس طرح کی سوچ پیدا کر اور اس کے لیے محنت کر اور اپنا مزاج ایسا بنا لے۔ فَحْرِصْ عَلَىٰ عَمَلٍ تَكُونَ بِفِعْلِهِ، ایسا عمل کر، ایسا قدم اٹھا جا، ایسا کام کر جا کہ جس کو کرنے کے ذریعے تَكُونَ بِفِعْلِهِ فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا،
کہ جب پیغام اجل آئے، ملک الموت آئے، فرشتہ پیغام اور لے کے آئے موت کا، تو ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت تکون بفعلہ فی یوم موتک ضاحکا مسرورا، لوگ رو رہے ہوں اور تو اس وقت مسکرا رہا ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔